ویلکم بیک ٹو دا شو لذیذ کوزین رمضان اسپیشل. اور آج ہم آپا سے سیکھ رہے ہیں دال بھری کچوری وتھ ٹماٹر کی چٹنی. کیونکہ میں اتنی جلدی میں ہوں. کیونکہ آج ہم بہت اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں. ہاں, ان کی باتیں سننے کی وجہ سے میں چاہ رہی ہوں میرا کام جلدی ہو جائے تاکہ میں بھی کنسنٹریشن کروں. اچھا, سب سے پہلے 2 سے 3 ٹیبل اسپون یو ول ہیٹ آئل اینڈ دس از رائی یعنی کہ مسٹرڈ سیڈس. لیٹ اٹ کریکل. وہ تھوڑی سی کریکل ہوگی نا تو پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لہسن, گارلک. اوکے, then I will add درود شریف پڑھ کے کلونجی. Then I'm going to add زیرہ, cumin seed, half teaspoon, and then I'm going to add 4-5 button red chilies. اس سے مرچیں نہیں لگیں گی, ٹھیک ہے. اور اس میں میں ڈالوں گی 1 teaspoon sugar. It will not make your dish sweet. It will add the taste and flavor. It will add the tartness. And the tartness will give a sweet and sour taste. کیونکہ گارلک جل رہا تھا اس لیے I'm adding a little oil کہ یہ جلے نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. It's so easy. You're not wasting any time. اور یہ میرے پاس tomatoes رکھے ہوئے. I took about 4 to 5 tomatoes. I just steamed them, removed the skin. اور اس میں 1 tablespoon red chilies. اچھا, اس میں ہم تھوڑا سا یہ ہم نے ڈال دیا زیرہ. ہاں, زیرہ ڈال دیا. We are about to add tomatoes. And this is سونف. اوکے, سونف پاؤڈر, فینیگریک پاؤڈر. اور اب میں کیا کروں گی, اس ٹومیٹوز کو I'll put it. اوکے, these are boiled tomatoes puree. These are boiled. اوکے. اور ایک مزیدار سی خوشبو ویپرز کے ساتھ آ رہی ہے. اور اس کے اندر تھوڑا سا میں سالٹ ڈال دوں گی. اپا ایک اور ڈش ہوتی ہے ٹماٹر کی جو جس میں ہم انڈے بھی ڈالتے ہیں. ہاں, وہ ٹماٹر کو کٹ کہلاتا ہے. ہاں, ٹماٹر کٹ. وہ حیدرآبادی. ہاں, حیدرآبادی ڈش ہوتی ہے. اس پہ بھی ہم بھگار دیتے ہیں اوپر سے نا. بالکل. تو یہ پہلے ہی بھگار دے دیا اس کے اندر. اور یہ اپنا اٹ ول جسٹ کوک ٹل اٹ بیکمس تھک. اور میں آپ کو I'll teach you how to do the filling, but I have already done it because مجھے جہان شاہ کا یہ جس دن جہان ہمارے اسٹوڈیو میں ہوتی ہے ہم سب بس بےتاب ہوتے ہیں, ہم اچھی اچھی چیزیں سیکھیں. اینڈ دین آفٹر یو لسن پلیز عمل کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز سننا تو بہت آسان ہے بالکل, مگر وین یو ہیئر دیز تھنگس پلیز ون تھنگ آلسو اف یو فالو آئی تھنک دیٹ ول بی سم تھنگ اے میریکل کہ آپ اس کو جو فالو. آئی تھنک مجھے لگتا ہے جہان شاہ ہم اگر اس رمضان میں اللہ سے وعدہ کریں ہم ایک چیز چھوڑ دیں, only one thing, and that is جھوٹ بولنا چھوڑ. I think ہر کام آسان ہو جائے. بالکل ہے نا. جھوٹ جو ہے telling lies I think is the worst thing. I think your children everybody will believe it. اور پھر آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. کچھ تو پرومسز کریں اس رمضان میں تاکہ یو فالو اٹ. آئی تھنک یہ ہو رہا ہے. اوکے, ہماری ٹماٹر کی چٹنی ہو رہی ہے تیار. ساتھ میں ہماری تقریباً ہو چکی ہے. اور ساتھ میں ہماری دال بھری کچوریاں بھی از اباؤٹ ٹو ریڈی اور فرائی ہونی رہ گئی ہیں. اب ہم موو ہوتے ہیں جہان شاہ کی طرف. اور جہان شاہ سے میں سوال پوچھوں گی. جہان, ہمارے گھروں میں اکثر ماحول ہوتا ہے کہ بچے کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آیا, بچوں کو ہم سکھا تو رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, لیکن کوئی آیا تو کہہ دیتے ہیں کہ ان کو بھی منع کر دو, فون کال پہ بتا دو کہ نہیں ہے. تو یہ ایکچولی ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے رد عمل سے وہ چیز شو نہیں کر رہے ہوتے. اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ کس طریقے سے بچا جا سکے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپا نے بھی جس طریقے سے یہ بولا کہ ہم ایک وعدہ اپنے آپ سے یہ کریں کہ کوئی ایک ایسی چیز, کوئی ایسا غلط چیز جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں اس رمضان میں. تو جھوٹ کے اوپر جیسے کہ آپ نے کہا, جھوٹ ایک ایسی چیز ہے اس قدر اس کو مبغوض کہا گیا ہے احادیث میں اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور ان سے بہت ساری بڑی بڑی گناہوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, بہت بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ہاں کر سکتا ہے, ہاں کر سکتا ہے. لیکن جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جھوٹ ام الخبائث کہا گیا. کتنا بڑا وبال ہے جھوٹ بولنے کا کہ ایک جھوٹ بولنے سے بہت ہنستے بستے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, زندگی جس
طریقے سے بہت اچھے طریقے سے چل سکتی ہے وہ ساری چیزیں روئنڈ ہو جاتی ہیں صرف ایک جھوٹ بولنے سے. اور یہ ہے زبان کا وبال. اس میں ایک چیز اگر آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے اس چیز پر تو آپ سب سے پہلے تو کم بولنا شروع کر دیں. میں سب سے زیادہ یہ چیز انڈرسٹینڈ میں نے اپنی زندگی سے کی ہے کہ جو لوگ کم بولتے ہیں نا وہ بہت ساری اخلاقی اور زبان کی وبال سے بچ جاتے ہیں خود بخود ہی. تو آپ کم بولیں. دوسرا یہ کہ اگر جب بھی آپ کچھ بول رہے ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا تولو پھر بولو, تو تولنا بہت ضروری ہے ہمیں یہ, کیونکہ تھوڑا ایک ٹھہراؤ, آپ کی باتوں میں بھی ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے. جو لوگ بہت زیادہ روانی کے ساتھ بولتے ہیں نا اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کو بہت زیادہ سنیں تو اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی باتوں میں بہت ساری غلط بیانیاں شامل ہوتی ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جیسے گناہ کی ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک دل میں ایک کالا دھبا پڑتا ہے اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل ہی پورا کالا ہو جاتا ہے. تو ہماری پوری زبان ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو اور اپنا محاسبہ بہت زیادہ ضروری ہے. رات کو جب آپ لیٹ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے آج کتنے جھوٹ بولے ہیں, آج میں نے کون کون سی غلط بیانی کی ہے اور اس سے مجھے حاصل کیا ہوا. آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کے, جیسے بھی آپ نے ایک مثال دی کہ بھائی بول دو میں نہیں ہوں گھر پہ, اس سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی نہ دینی, کوئی فائدہ نہیں اور کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوتا. آپ کانسیکوینسز اگر دیکھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جھوٹ بول کے اس چیز سے بچ جاؤں گا, میں اپنی جاب جو ایریا میں ہوں وہاں پہ میں جھوٹ بولوں گا تو باس کے غصے سے بچ جاؤں گا. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو آج نقصان آپ کو ہو رہا ہے یہ کوئی دائمی نقصان نہیں ہے. یہ جتنا بھی بڑا آپ کو نقصان لاحق ہو گیا یہ اللہ کی ایک تو رضا اس میں ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں اسی طرح سے اس چیز کو لکھا تھا, اور یہ جو تکلیف, یہ جو نقصان آپ کو پہنچا ہے یہ کبھی نہ کبھی ختم ہی ہو جائے گا. اور جو دائمی چیز کو آپ خراب کر رہے ہیں جو کہ آپ کو آخرت میں ملنے والی وہ عذاب اور وہ جزا, سزا اور جزا دونوں ہی ایسی ہے جو دائمی رہے گی اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جہان آپ نے بہت پیاری باتیں بتائیں. جس طرح سے جہان نے جھوٹ کو ڈسکرائب کیا ہے, ڈیفائن کیا ہے کہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں, کہ کم سے کم بولیں اور کم سے کم بات کریں اور بولنے سے پہلے سوچیں. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر اور واپس آ کر ہم جو ٹماٹر کی چٹنی ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ساتھ میں واپس سے سیکھتے ہیں کچوری اور جہان سے اور اچھی باتیں. دال بھری کچوری. Ingredients: flour 500 grams, salt 1 teaspoon, baking powder 1 teaspoon, ghee 6 tablespoons, boiled chana lentil 1/4 cup, red chili powder 1 teaspoon, white cumin seeds 1/2 teaspoon,